یکم اکتوبر 2022 کو جو ہے وہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اس سفر کے اندر میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں، جب پتہ چلا مجھے بیگ گر گیا تو ایک دفعہ تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ تقریباً 10 دن کے بعد میری ہر چیز جو ہے وہ مجھے واپس ملی۔ جب خانہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے، جیسے ایک دفعہ انسان وہیں رک جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے ایک ایسے مہمان سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو مکہ تک یہاں پاکستان سے سفر کر کے پیدل گئے ہیں۔ روزہ مبارک بھی انہوں نے دیکھا، ان کو سعادت ملی اور مکہ مکرمہ میں اس ٹائم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں عثمان ارشد۔ عثمان السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں خیر و عافیت سے۔ اب کیسا فیل کر رہے ہیں اور یہ سفر کس طرح سے شروع کیا؟ کیا خواب دیکھا؟ آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ آپ پیدل واک کر کے مکہ مکرمہ تک جا پہنچے؟ وعلیکم السلام، خیر مبارک۔ میں پہلی مرتبہ ہی سعودی عربیہ میں آیا ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ آئے، مدینہ منورہ بھی جائے، اور سارے لوگ چونکہ جہاز کے ذریعے آتے ہیں تو میری خواہش تھی کہ میں پیدل سفر کروں۔ پیدل چلنے کا مجھے شوق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس سے پہلے چونکہ میں نے 2021 میں اوکاڑا سے چائنا بارڈر تک پیسفل کنٹری کے لیے پیدل سفر کیا تھا، وہ جب میں نے سفر مکمل کیا تو مجھے آئیڈیا یہ ہو گیا کہ میں پیدل چل سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے حج کی نیت کی کہ انشاءاللہ اب جو ہے وہ میں حج پیدل کرنے جاؤں گا۔ یکم اکتوبر 2022 کو جو ہے وہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا، اور 6 مہینے 13 دن کا سفر کرتے ہوئے 5400 کلومیٹر یہ سفر تھا، جو کہ میں نے 6 ماہ اور 13 دن میں مکمل کیا۔ اور جب میں نے سفر شروع کیا یکم اکتوبر کو، ڈیفینیٹلی بہت ساری سوچیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، چونکہ آپ نے اگر پاکستان کے اندر ہی سفر کرنا ہو تو بھی آپ کے ذہن کے اندر بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، چونکہ انہونی تو جب ہونی ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان مختلف چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس سفر میں تو میں نے اب جو ہے وہ 2-3 جو ممالک ہیں ان کو بھی کراس کرنا تھا۔ میرے مطابق ذرائع کہ آپ کا ایک ویزا ریجیکٹ ہوا تھا عراقی، اس طرح ہی ہے کچھ؟ تو اس کے بعد آپ نے روٹ چینج کیا، وہ روٹ کیا تھا؟ پلان کیا تھا؟ پہلے جو میں نے روٹ بنایا ہوا تھا، پلان یہ تھا کہ پاکستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے کویت اور کویت سے سعودی عربیہ۔ لیکن چونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ عراق جو ہے وہ ویزا نہیں دیتا ہے، ایکچوئل میں وہ گروپ کی شکل میں ویزا دیتا ہے اور زیارتوں کا ویزا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ آپ یعنی کہ زیارتیں کر کے یہاں سے واپس جائیں گے، آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر کویت کا آپ کو آئیڈیا ہوگا، کویت نے تو کئی سالوں سے پاکستانیوں کے ویزے جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی مدد کے تحت شاید ہو سکتا تھا۔ ویسے شاید والا لفظ نکال ہی دوں، ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ ایٹ لیسٹ گورنمنٹس کے آپس میں اتنے تو تعلقات ہوتے ہی ہیں، اور جب ایک بندہ اس طرح کے فیضا کے لیے جا رہا ہو تو اگلی گورنمنٹس بھی میرا خیال ہے کوآپریٹ کرتی ہیں۔ بہرحال پہلا پلان یہ تھا، پھر پلان بی یہ تھا کہ اگر عراق ویزا نہیں دیتا یا کویت کا ویزا نہیں ملتا تو پھر ایران سے جو ہے وہ میں UAE جاؤں گا۔ وہ پھر میں نے بڑی کوشش کی عراق کے ویزے کے لیے، میں ایران رکا بھی رہا، آخرکار یعنی سفر روک نہیں سکتا تھا، تو پھر میں نے روٹ کو تبدیل کیا اور پھر میں ایران سے UAE آ گیا، اور پھر UAE سے جو ہے پھر میں سعودی عربیہ داخل ہوا۔ خیر و عافیت سے آپ پہنچے۔ 6 مہینے کا یہ طویل سفر تھا، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا، گرمی، سردی، موسمی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ کیا کوئی ایسا واقعہ یاد آتا ہے رستے میں کچھ ہوا ہو جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے آپ بھول گئے ہوں، درگزر کر دیا ہو؟ کچھ ایسا واقعہ ہم سے شیئر کریں ذرا۔ سب سے پہلا واقعہ بلوچستان کے اندر ہی میرا ایک چھوٹا بیگ، جس کے اندر ہر ضروری ڈاکومنٹ، میرا پاسپورٹ، ایران کا ویزا، میرے ATM کارڈ، میرا CNIC، میرے پیسے، ہر وہ ضروری چیز اس بیگ کے اندر تھی، وہ گر گیا۔ میرے لیے جب پتہ چلا مجھے بیگ گر گیا تو ایک دفعہ تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، اور میں تو بڑا پریشان۔ اس وقت میں بلوچستان کے اندر ہے پنچپائی کا علاقہ، تو بلوچستان میں لیویز کی جو سیکورٹی تھی وہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے لیویز کی جو چیک پوسٹ یعنی کہ جہاں میرا بیگ گرا اس سے آگے تقریباً کوئی 3-4 کلومیٹر ان کی چیک پوسٹ آ رہی تھی، وہاں پہ بلکہ تھانہ تھا ان کا، وہاں پہ ایک دن میں نے تھانے میں ہی آرام کیا، پریشان تھا۔ ابو جی کی مجھے کال آئی، انہوں نے بہت زیادہ سمجھایا مجھے، ان کے سمجھانے کے بعد میں نے اللہ پہ یقین کرتے ہوئے جی سفر شروع کر دیا۔ اور آپ یقین کریں
کہ میں نے جیسے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ پیدل سفر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو رب کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. مجھے پہلے بھی رب پر بہت زیادہ یقین ہے، لیکن اس سفر کے اندر میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں الحمدللہ، پیسوں کے علاوہ تقریباً 10 دن کے بعد میری ہر چیز جو ہے وہ مجھے واپس مل گئی. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک بڑی بات ہے جی. جی بالکل. کتنے پیسے لے کے نکلے تھے عثمان اپنے گھر سے جب آپ نکلے، روانہ ہوئے تو کیا اماؤنٹ لے کے نکلے؟ اور راستے میں سوچا نہیں کیا ہوگا، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، صحرا میں بھی رہے کچھ عرصہ، تو ڈر نہیں لگا کسی چیز سے؟ کچھ کیش جو ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جب مجھے ضرورت پڑتی تھی تو میں اس کو یعنی کہ استعمال کر لیتا تھا. اور اب تک کا جو میرا خرچہ ہوا ہے وہ 2 ملین ہوا ہے. 20 لاکھ روپیہ تقریباً میرا جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے. اور صحرا کے اندر بہت ساری راتیں گزاری ہیں ٹینٹ میں. لیکن بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. مطلب اگر میں اب محسوس کرتا رہتا جی کہ میں ڈر کو محسوس کرتا اور میں کہتا جی کوئی آ جائے گا کوئی آ جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی آ جاتا. لیکن اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جب اللہ پہ یقین کر کے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا یہ یقین ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. عثمان ارشد، مجھے یہ بتائیں، جب آپ 6 مہینے کا طویل سفر طے کر کے پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، پہلا نظارہ ڈلتا ہے تو کیا فیل تھی، کیا کیفیات تھی، وہ تھوڑے سے ذرا ایکسپلین کرتے ہیں؟ یقین کریں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جو ہے مکہ مکرمہ جاؤں گا، مدینہ جاؤں گا، جا کر عمرہ ادا کروں گا، اور پھر جو اتنا اہم یعنی کہ اسلام کا رکن ہے، فرض یعنی کہ وہ ادا کروں گا. تو وہ ایک عجیب کیفیت سی ہوتی ہے جب خانہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے. جیسے ایک دفعہ انسان وہیں رک جاتا ہے، آپ کی جہاں نظر پڑتی ہے آپ رک جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جب نکلتے ہیں بہت زیادہ نکلتے ہیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں نکلتے، لیکن جب آپ دوسری دفعہ گئے ہیں یا تیسری مرتبہ گئے ہیں تو وہ بس اچانک سے جو ہے وہ آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر میرا خیال ہے کہ پھر آپ دل کھول کے روتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آخری سوال ہے میرا عثمان، مجھے یہ بتائیے گا کہ نیگیٹو فیڈ بیک بھی ملا آپ کو، لوگوں نے طنز بھی کیا، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، ناقدین نے بڑی چیزیں کہی، اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا؟ ایکچوئل میں تو ویسے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں رسپانس نہ کروں، لیکن کوئی 2-4 دفعہ میں نے رسپانس کیا بھی. ایکچوئل میں رسپانس تب کرتا ہوں کہ جب میں ایک انسان کو معلوم نہیں ہے، مطلب ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس رستے سے آیا ہوں یا میں کتنے دن سے نکلا ہوا ہوں، اور وہ یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے ہی ایک طرح کا الزام جو ہے وہ آپ پہ لگا دے. تو شروع میں کوئی 2-4 لوگوں کو میں نے رپلائی کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر وہ میں نے رپلائی کرنا چھوڑ دیا. میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو سن کر یا کوئی ایسا بندہ جو کہ آنا چاہ رہا اور میری ویڈیو وہ یہ پروگرام انٹرویو دیکھ رہا ہے، تو اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سفر شروع کریں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو نہیں پتا آپ کو راستے میں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، آپ نے لینے ہیں نہیں لینے، اگر لینے بھی ہیں تو وہ کتنے بنتے ہیں. آپ وہ جو ایک اتنی اماؤنٹ جو کہ آپ کو چاہیے اور وہ اگر آپ کو راستے میں ملتی ہی نہیں اور آپ چل پڑتے ہیں تو پھر آپ کیسے سروائیو کریں گے. بہت شکریہ عثمان ارشد آپ کے وقت کا.